علی بھائی، کیا اسلام میں شدت پسندی ہے؟ دہشت گردی کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے؟ کیا مذہبی فکر میں انتہا پسندی ہے؟ ان سب مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کا لمیٹڈ نالج اور مسلمانوں نے جو حکمرانی کا نشہ چکھا ہے نا 1000 سال تک، اس کے بعد جو غلامی کی پستی دیکھی ہے، اس کے بعد ہمارے اندر ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ بلیسفیمی کے اعتبار سے جو قوانین ہمارے اس وقت لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں، اور اس میں جو بڑے سخت رویے کہ توبہ بھی قبول نہیں ہے گستاخ رسول کی، یہ اس زمانے میں قوانین بنائے گئے، ان کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے، ڈیڈکٹ کیے ہیں علماء نے۔ فساد فی الارض کے تحت تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات کسی سے نکلی نبی الاسلام کے بارے میں، اس نے ان انٹینشنلی بھی نکالی، توبہ بھی کر لی، علماء کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کے فتوے ہیں جب ہم دنیا میں ڈان تھے، ہم ورلڈ آرڈر ہمارا چلتا تھا اس وقت، سر ہمارا نشے کسی اور لیول کا تھا، ہم بات کرتے تھے، ہماری بات لوگ سنتے تھے۔ آج ہم غلامی کے دور میں ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جو جدید مفکرین ہیں وہ بالکل پیسے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال ہے وحید الدین خان صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نا، جو اسلام دور جدید کا خالق، یہ زبردست کتاب ہے۔ انہوں نے مسلمانوں نے جو شروع میں رومنز اور پرشینز کو اکھاڑ کر مذہبی جبر ختم کیا ہے، اس وقت تلوار کے زور پہ یہ ہونا تھا۔ ونس جب یہ مذہبی جبر ختم ہوا، اس کے بعد آپ کو مذہبی آزادی ملی، تو آج آپ برکت دیکھ لیں۔ اس زمانے میں جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا ہوتا تھا، ادروائز ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے نا تو وہ بھی قرآن پاک کو سنتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا مذہب جو ہے وہ کرسچینٹی ہے، یہ سیکولرزم ہے، یہ ایتھیزم ہے، تو میں تمہیں پابند کروں گا اس مذہب کا۔ یہ جو آج مذہبی جبر سے آزادی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر آپ کو دلوائی ہے۔ اس زمانے میں یہ ضروری تھی، بدماش کوئی بھی اپنی پوسٹ نہیں چھوڑتا۔ اب اس تلوار کو آج مسلمانوں کے بعض گروہوں نے مسلمانوں پہ مسلط کر کے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں تو ہم ان کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں، سوشل میڈیا کی برکت سے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ سب کا سیاسی ایجنڈا ہے، سب کے پیچھے ملک ہے۔ سعودیہ نے داعش بنوائی، پھر داعش کو ختم کرنے کے لیے بھی سعودیہ بجٹ لگا رہا ہے، جب ان کے قابو سے بھی نکل گئی۔ ہاں، وہ جو لوگ یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر کے لوگ بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں، جو کشمیر جہاد ہے، مشرف صاحب آئے تو پالیسی شفٹ ہوگی، اور اب ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان ایک تاریخ کے ایسے کنارے پہ پہنچ چکا ہے، ایسے موڑ پہ، جس کے بعد ہماری ڈائریکشن الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ چاہے ہمیں یہ پٹائی کے بعد سمجھ آئی ہے کہ ہم نے نان سٹیٹ ایکٹر سے جان چھڑانی ہے، مذہبی طبقے کے حوالے ہم نے اسلحہ نہیں کرنا، ہم نے فوج کو جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے اسی نے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ ضرب عزب اور رد الفساد کی وجہ سے میں آزادی سے بیٹھ کے پاکستان میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن جس دور میں غامدی صاحب نے ملک چھوڑا آج سے 15-20 سال پہلے، اس وقت آپ دیکھیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی مذہبی آزادی کے ساتھ کوئی بولے، اور اتنی آزادی آپ کو ایون سو کالڈ اسلامی ملکوں میں، ایران میں، سعودی عرب میں بھی اویلیبل نہیں ہے، ایون افغانستان میں بھی نہیں ہے۔ آ رہی ہیں ویڈیوز افغانستان سے بھی، جو کچھ اہل حدیث کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے پاس تو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کتنی سختی ہو رہی ہے وہاں پہ، حنفیت وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے میڈیا کو دکھانے کے لیے تو وہ عاشورہ کی مجالس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اندر خانے تو ظاہر ہے کہ تربیت تو ماشاءاللہ پاکستان سے ہوئی ہوئی ہے نا۔ دنیا میں جتنی گمراہیاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں نا، پاکستان سے ہوتی ہیں۔ یورپ میں چلے جائیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث مسجدیں بنی ہوئی ہیں، سارے سرغنہ پاکستان کے ہیں۔ امریکہ میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، ساری گمراہیوں کا جو سرغنہ ملک ہے نا، یعنی وہ پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، یہ تین ہیں۔ یہ امام بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے دنیا میں، مسجدوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے رویے ڈیولپ ہوئے ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہوئے ہیں، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے۔ اس زمانے میں فتوے لکھے گئے جب ہم ڈان تھے، اب ہماری صورتحال اور ہے، اس لیے اب وہ لوگ اس پرانے ماضی کو یاد کر کر کے۔ علی بھائی، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، آپ نے آخری بات جو کی وہ سن نہیں پائے۔ ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں نیکسٹ علی بھائی، وہ سوال مکمل ہو گیا آپ کا؟
ہاں جی وہ ہاں جی، وہ آواز تو کٹ رہی تھی آپ کا. اب آ رہی آواز؟ جی جی اچھا علی بھائی، وہ اس سے ریلیٹڈ ہی یہ تھا کہ کہیں نہ جی جی کریں. کہیں تو بنا استدلال کہیں پر ہے نا، جہاں سے وہ استدلال پکڑتے ہیں اور پھر یہ رویے ان کے اندر آتے ہیں. سو اصل میں وہ بنا استدلال ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں، اس پہ تو گھنٹوں چاہیے بولنے کے لیے. اختصار کے ساتھ آپ. اختصار کے ساتھ وہی سورہ توبہ میں ہے نا، کہ آپ نے جو ہے وہ جس طرح وحید الدین خان صاحب نے لکھا ہے کہ وہ، یا غامدی صاحب کا بھی موقف ہے اس حوالے سے یہی، میں بھی اس موقف کو مضبوط سمجھتا ہوں کہ ایکسپینشن اسلامک اسٹیٹ کی اس وقت ہوگی جب آپ کسی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اسلام کو نافذ کریں اور اس کے بعد اسے ایکسپورٹ کریں. یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جہاں کے لیے آپ کی بعثت خاصہ تھی، اور پھر جہاں جہاں آپ علیہ السلام نے خطوط لکھے ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے خلفائے راشدین نے جہاد اور قتال کا سلسلہ کیا، جس کی وجہ سے قادسیہ اور یرموک ہوئی. باقی یہ چیز جو بعد میں مسلمانوں میں آ گئی کہ پوری دنیا کے اوپر ہی آپ نے قبضہ کرنا ہے اور ایک ایکسٹریم رویہ ہو گیا، میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کو جو سورہ النور میں آیت نمبر 55 میں آیا کہ ضرور زمین میں خلافت دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بنو امیہ اور بنو عباس نے اپنے جو زیر تسلط علاقوں میں تو ظلم کا نظام قائم کیا اور وہ دوسروں کو کہیں کہ آپ اپنے ملک ہمارے حوالے کریں. اب حالت یہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے جو لوگ یعنی اپنی لائف کی سیفٹی چاہتے ہیں وہ جا کے یورپ اور امریکہ میں جا کے آباد ہوتے ہیں. باقی اس میں آپ بلیم ان لوگوں کو نہیں دے سکتے کہ جنہوں نے جہاد یا قتال کی گفتگو کی ہے، وہ اپنے کانٹیکس میں صحیح کر رہے تھے، لیکن ان کی گفتگو کو مس یوز کر کے جو بعد میں ایکسٹریم رویے آئے ان کو ان لوگوں کے اوپر نہیں تھوپنا چاہیے. ورنہ تو دیکھیں اب جماعت اسلامی ہے، اب وہ سب لوگ کہتے ہیں جی مودودی صاحب کی جو الجہاد فی الاسلام یا خلافت و ملوکیت یہ سبب بنی ہے ایکسٹریم رویوں کا. تو ایسا تو نہیں، انہوں نے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈسکس کیا. باقی ٹھیک ہے کچھ پلی اس میں سے بھی لی، لیکن وہ رویے اس طرح کے نہیں تھے، ورنہ تو آج جماعت اسلامی وہی کچھ کر رہی ہوتی، نان اسٹیٹ ایکٹر بنی ہوئی ہوتی.